آج ابا کی طبیعت سخت خراب تھی، اسی لیے میں بکریوں کا ریوڑ لے کر خود ہی اس جنگل میں ان کو چرانے کے لیے آ گئی تھی۔ پچھلے کافی دن سے بارشیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے بکریاں بھی سوکھی گھاس پر گزارا کر رہی تھی۔ اب وہ اتنے دن اچھی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے سبھی بہت کمزور ہو گئی تھی۔ آج جب سورج بلند ہوا اور موسم قدرے صاف ہو گیا تو آج میرے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اماں بھی گھر کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ ایسے میں اماں سے اجازت لے کر بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگل میں آ گئی تھی۔ یوں بھی ہمارے گاؤں میں عورتیں اور لڑکیاں مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر کام کرتے تھے، کبھی کسی نے ایسے کاموں میں شرم محسوس نہیں کی۔ میں تو اکثر ہی ابا کے ساتھ کبھی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی تو کبھی بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگل میں نکل آتے۔ مجھے اس جنگل میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے تو بچپن سے تصویریں بنانے کا بھی بہت شوق تھا۔ ہمارے گاؤں میں پرائمری تک اسکول تھا، پرائمری تک میں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد چاہنے کے باوجود بھی میں مزید پڑھائی کرنے کے لیے شہر میں نہیں جا سکی۔ اماں ابا سے جب میں نے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ابا تو چپ کے چپ رہ گئے۔ وہ اپنی غربت کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے، ورنہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی اس خواہش کو کبھی رد نہ کرتے۔ جبکہ اماں یہ سنتے ہی اپنا گال پیٹنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ خدا کا خوف کرو، تم پڑھنے لکھنے کی باتیں کر رہی ہو؟ ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی نے 5ویں جماعت سے آگے پڑھائی کرنے کا نام بھی نہیں لیا۔ لڑکیاں سینہ پرونا کرتی ہیں، قرآن پاک پڑھتی ہیں اور گھر کے کام کاج کرتی ہیں، بس یہی ان کی زندگی ہے، ان کی کل کائنات ہے، اور تم سب سے الگ ہی باتیں کرتی ہو۔ نہ جانے تم کس پر چلی گئی ہو، تم تو ہماری ناک کٹواؤ گی۔ تم جانتی نہیں ہو کہ شہر کا ماحول کیسا ہے، وہاں کی پڑھی لکھی لڑکیاں بہت ہی زیادہ خراب ہیں، یہ پڑھائی انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ اماں کی یہ لمبی چوڑی باتیں سن کر میں بجھ کر رہ گئی تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ ہمارے گاؤں میں کچھ لڑکیاں ایسی تھیں جو زمیندار گھرانے کی تھی اور وہ شہر میں جا کر پڑھ رہی تھی۔ انہیں میں رشک سے دیکھا کرتی، اور پھر اماں سے میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم مجھے شہر میں پڑھنے نہیں دے سکتے تو مجھے ان لڑکیوں کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرو۔ یوں بھی وہ گھر میں بچوں کو اور لڑکیوں کو پڑھانے کا کام بھی کرتی تھی۔ پہلے تو اماں اس بات پر اعتراض کرتی رہی، مگر پھر ابا نے بھی میری اس بات پر حامی بھر لی۔ یوں بھی وہ لڑکیوں کو مفت پڑھاتی تھی، بس کتابوں اور کاپیوں کا ہی خرچہ تھا۔ پھر میں نے ان لڑکیوں کے پاس پڑھنا شروع کر دیا۔ ہر وقت میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی، اسی لیے میں جنگل میں کم ہی آتی جاتی، اور پھر جنگل میں میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ آج بھی جب وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ مجھے خڑوس شخص یاد آ جاتا جسے میں نے صرف اس دن ہی دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے نہ تو کبھی گاؤں میں دیکھا اور نہ ہی کبھی مجھے اس کی ایک کہیں پر جھلک نظر آئی۔ میں حیران ہوتی کہ وہ شخص کون تھا اور اس دن وہ جنگل میں کیا کر رہا تھا۔ پھر میں سوچتی کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی شکاری ہو، کوئی شہر کا رہنے والا ہو جو جنگل میں شکار کی نیت سے آ گیا ہو یا راستہ بھٹک گیا ہو۔ آج جب میں بکریوں کو لے کر جنگل میں پہنچی تو پھر میں اپنی ہی سوچوں سے باہر آئی۔ یکدم ہی بکریاں ایک طرف بھاگنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کے میں بری طرح سے گھبرا گئی کہ اب اتنی بکریوں کو میں کیسے قابو کروں۔ وہ مسلسل ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے پیچھے کوئی چیز لگی ہو اور وہ ڈر کے مارے بھاگ رہی ہوں۔ وہ عجیب و غریب آوازیں اپنے گلے سے نکال رہی تھی اور ادھر ادھر بھاگتی پھر رہے تھے۔ میں اب بری طرح سے تھک ہار کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر میں اب ان بکریوں کو کیسے قابو کروں۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے جو یہ بالکل بھی ایک جگہ پر ٹک کر نہیں کھڑی ہو رہی۔ پھر جب میرا تھکن سے برا حال ہو گیا، میری ہمت جواب دے گئی تو تبھی وہ بکریاں بھی یکدم پرسکون ہو گئی اور پھر گھاس چرنے لگی۔ اب وہ سب میرے آس پاس گھاس چرنے لگی تھی۔ میں نے اپنی کاپی نکالی اور پھر سامنے نظر آنے والے منظر کی تصویر میں کاپی پر بنانے لگی تھی۔ مجھے مصوری کرنے کا بہت شوق تھا،
ایک دن میری پینٹنگ دیکھ کر مجھے سمینہ باجی نے بتایا کہ شہر میں بڑے بڑے اسکول بھی تھے جو یہ پینٹنگ بنانا سکھاتے تھے۔ مجھے تو بچپن سے ہی یہ کام اچھا لگتا تھا، اور اب جب میں نے سمینہ باجی سے یہ بات سنی تو میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ میں بھی اس شہر کے اسکول میں داخلہ لوں اور پینٹنگ کا کام سیکھوں۔ مگر اماں ابا کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرنے کا مطلب ان کے غصے کو ہوا دینا تھا، اور میں ان کے غصے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر مجھ پر غصہ کرنے لگتے۔ نہ جانے اماں کو شہر کی زندگی سے اس قدر خوف کیوں آتا تھا۔ شاید انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میں ان کے ہاتھ سے نہ نکل جاؤں، کہیں ان کی بدنامی کا باعث نہ بن جاؤں، کہیں میری وجہ سے ان کی عزت پر حرف نہ آ جائے۔ اوپر سے گھر کے حالات بھی ایسے تھے کہ میں ایسی کسی خواہش کا اظہار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ابھی میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ جب مجھے اپنے آس پاس کسی کے گلا کھنگارنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر جب پلٹ کر دیکھا تو میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، میں یہاں پر اکیلی تھی۔ پھر میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ اپنی کاپی پر تصویر بنانے لگی۔ کاپی پر میں نے ابھی اس جنگل کی منظر کشی کی تھی۔ ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ اب میں ان درختوں پر رنگ بھرنے لگی تھی، تبھی دوبارہ سے وہی آواز سنائی دی جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو۔ اب جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ابھی بھی وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ آخر یہاں پر کون تھا جو میرا نام لے کر مجھے پکار رہا تھا، مگر وہ میرے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اب کی بار میں نے کہا، جو بھی ہے سامنے آئے، مجھے تنگ مت کرو، مگر میری بات کے جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ تبھی میری نظر اپنی کاپی پر پڑی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ کاپی پر اس درخت کے بیچوں بیچ کسی انسان کا ہیولا بھی نظر آ رہا تھا، جبکہ میں نے تو صرف درختوں کی ہی تصویر بنائی تھی۔ میں نے کسی انسان کا چہرہ تو ابھی تک بنایا ہی نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں مسل کر دیکھا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، شاید میری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے، اور جب میں نے آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ میرے ساتھ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی تو میں تمام بکریوں کا ریوڑ لے کر گھر آ گئی۔ آج میں بہت الجھی سی تھی۔ آج میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ بہت عجیب تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا میرے ساتھ کیوں کر ہوا۔ اگلے دن ابا کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، اور ابا خود ہی بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ ہمارا روزگار مویشیوں سے ہی وابستہ تھا۔ پورا سال ابا مویشیوں کی خدمت کرتے، انہیں چارہ کھلاتے اور پھر انہیں بیچ دیا کرتے۔ یوں ان سے جو بھی پیسے حاصل ہوتے وہ اپنی ضرورتوں کے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی فصلیں بھی اگاتے، جن میں گندم اور چاول کی فصلیں ہوتی تھیں۔ یوں چاول اور گندم ہمارے گھر کا ہوتا، مگر باقی ضروریات کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ مجھے جب چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے ترسنا پڑتا، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے جب مجھے مناسب وقت کا انتظار کرنا پڑتا، تو میرا دل دکھ سے بھر جاتا تھا، اور میں سوچنے لگتی کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہماری زندگی ان لوگوں کی طرح آسان کیوں نہیں ہے جن کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی ان کی بات پوری ہو جاتی ہے۔ اب مجھے سمینہ باجی کا گھر یاد آتا۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، اور وہ اپنے گھر بھر کی بہت لاڈلی تھی۔ وہ تو شہر سے بھی پڑھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس قدر اچھے اچھے کپڑے پہنتی کہ میں انہیں رشک سے دیکھتی رہ جاتی، اور میں سوچتی کہ کاش میری زندگی بھی ایسی ہوتی۔ مگر میرے ماں باپ غریب تھے، وہ مجھے ایسی زندگی دینے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج میں جب سمینہ باجی کے گھر گئی تو ان کے گھر میں بہت مزے مزے کے پکوان پک رہے تھے۔ ان کی خوشبو سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی یہ خوشبودار ذائقے والا کھانا پیٹ بھر کر کھاؤں، مگر سمینہ باجی اس وقت اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ آج انہیں رشتے والے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ پھر میں تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں سے گھر واپس آ گئی، مگر بار بار میری آنکھوں کے سامنے سمینہ باجی کا چمکتا ہوا چہرہ ہی لہراتا رہا۔ بار بار میرے نتنوں سے لذیذ اور مزیدار کھانے کی خوشبو ٹکرا رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم روزانہ ہی سادہ دال اور سبزی کھانے کے عادی تھے۔ اچھا کھانا کھائے تو جیسے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ یہ سب سوچ رہی تھی میں، تبھی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دینے لگی۔ اماں اس وقت رسوئی گھر میں تھی، اور میں اس وقت اپنی کتاب لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔
میں نے کتاب ایک سائڈ پر رکھ کر جب دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ میرے سامنے وہی خڑوس شخص کھڑا تھا جو آج سے کچھ سال پہلے میں نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد مجھے وہ کہیں پر بھی شخص نظر نہیں آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری نظروں کے سامنے اس دن والا واقعہ گھوم گیا جب پہلی بار میں ابا کے ساتھ اس جنگل میں گئی تھی، اور پھر جنگل میں گھومتے گھومتے میں راستہ بھٹک گئے تھے اور جنگل کے درمیان میں پہنچ گئے تھے۔ اس دن اچانک سے موسم خراب ہو گیا تھا، تیز بارش کے ساتھ ساتھ آندھی بھی چلنا شروع ہو گئے تھے۔ تبھی بارش سے بچتے بچاتے میں ابا سے کافی دور ہو گئی تھی۔ اب اس وقت جانوروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے میں ابا مصروف ہو گئے تھے۔ ان کا میری طرف سے دھیان ہٹ گیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں اپنی جگہ پر موجود ہوں، جبکہ میں تو کہیں چلتے چلتے وہاں سے کافی دور آ گئی تھی، اور اب میں جنگل کے گھنے حصے میں پہنچ گئی تھی۔ اب میں راستہ بھٹک گئی تھی۔ میں نہ سمجھی سے جنگل کے اس مزید تاریک حصے میں پہنچ گئی اور چلتے چلتے ابا سے بہت دور ہو گئی تھی۔ ایک جگہ پر میں زمین پر بیٹھ گئی، پھر خوف سے رونے لگی۔ مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی جن بھوت آئے گا اور مجھے پکڑ کر لے جائے گا، یا پھر جنگلی جانور مجھے اپنا نوالا بنا لیں گے۔ اماں سے میں نے سنا تھا کہ جنگل کے تاریک حصے میں خوفناک جانور بھی تھے، اور اس جنگل میں جنات اور بھوت پریت بھی رہتے تھے جو اکثر لوگوں کو خوف زدہ کرتے۔ اگر کوئی شام کے بعد جنگل میں جاتا تو جنات اس کو راستہ بھٹکا دیتے تھے اور اس سے بہت زیادہ خوف زدہ بھی کرتے۔ جب یہ باتیں مجھے یاد آئیں تو میں اور بھی زیادہ شدت سے رونے لگی۔ تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ تب میں زیادہ برے طریقے سے چلانے لگی۔ اس شخص نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور اب جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے ایک نوجوان شخص کھڑا تھا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے؟ تم نے میری نیند خراب کر دی، میرے آرام میں تم نے خلل ڈالا ہے، کیوں اس قدر بری طرح سے چلا رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی کہ وہ کون تھا جو اس جنگل میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، جبکہ بارش اور طوفان اس قدر شدید تھا کہ خوف سے انسان کا برا حال ہو رہا تھا۔ اور اس شخص کا کہنا تھا کہ میں نے اس کے آرام اور سکون میں خلل ڈالا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، ابا سے بچھڑ گئی ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں جنگل سے باہر کیسے نکلوں۔ کافی دیر وہ مجھے غصے سے گھورتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہیں اسی جگہ پر رکنا چاہیے تھا جہاں تمہارے والد صاحب موجود تھے، تمہیں وہاں سے آگے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی اپنی مرضی سے راستہ بھٹک کر یہاں پر پہنچی ہوں، بلکہ میں تو سخت بارش اور آندھی کی وجہ سے گھبرا گئی تھی، اور پھر میں چلتے چلتے اس گھنے جنگل میں پہنچ گئی، کیونکہ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں آتا۔ اگر آپ مجھے باہر پہنچا دیں یا مجھے باہر نکلنے کا راستہ بتا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ وہ کہنے لگا کہ اب موسم کے حالات قدرے بہتر ہونے دو، میں تمہیں جنگل سے باہر لے جاؤں گا۔ میں نے جب آس پاس نظر دوڑا کر دیکھا تو بارش کی شدت میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی تھی، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر طرف اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے کہنے لگی کہ میں ابھی کے ابھی گھر واپس جانا چاہتی ہوں، کیونکہ مزید اندھیرا ہر طرف پھیل رہا ہے، اس سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس گھنے جنگل میں کیا تم اندھیرے میں چل لو گی؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس سے کہنے لگی کہ امی ابو کے پاس جانے کے لیے میں کچھ بھی کر گزروں گی، مگر میں یہاں پر اس خطرناک جنگل میں نہیں رہ سکتی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو۔ اتنے اندھیرے میں جنگل میں چلنا آسان کام نہیں ہے، بہت زیادہ کیچڑ مچا ہوا تھا۔ میں چلتے چلتے زمین پر گرنے لگی تو اس نے مجھے تھام لیا۔ اب میں ہاتھ پکڑ کر اس کا سہارا لے کر چل رہی تھی۔ جب ہم جنگل کی حدود سے باہر نکلے تو دور سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ لگتا ہے تمہارے گاؤں والے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں آ رہے ہیں، اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو رات کے وقت؟ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں آ جاؤ، جنگل میں رہنا خطرناک ہے۔ وہ غصے سے کہنے لگا کہ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں میرے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ وہیں پر کھڑا رہا، اور ابھی میں چند قدم آگے ہی بڑھ آئی تو سامنے ہی میرے ابو اور گاؤں کے کچھ لوگ آ رہے تھے۔
ابو نے مجھے دیکھ کر خود سے لپٹا لیا. مجھے کہنے لگے, تم اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی؟ جب میں نے جانوروں سے توجہ ہٹا کر دیکھی تو تم وہاں پر موجود نہیں تھی. تم نے ایسا کیوں کیا؟ آج کے بعد دوبارہ کبھی ایسا مت کرنا. تمہارے جیسی چھوٹی بچیوں کے لیے تو یہ جنگل بہت خطرناک ہو سکتا ہے. ابو کو میں نے کہا کہ اس شخص نے میری بہت مدد کی ہے اور اسی کی وجہ سے ہی میں جنگل سے بچ کر نکلی ہوں. اب جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. میں حیران پریشان گھر واپس آ گئی تھی. اس کے بعد میں نے اس شخص کو کہیں پر بھی نہیں دیکھا. نہ جانے کیوں وہ میرے ذہن پر مسلط ہو کر رہ گیا تھا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ زندگی میں پہلی بار کسی مشکل میں گرفتار ہوئی تھی اور اس نے میری مشکل میں مدد کی تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ میرے ذہن کے نقشے پر کسی انمنٹ یاد کی طرح نقش ہو کر رہ گیا تھا. اب میں اس کو دوسری بار آج دیکھ رہی تھی. اس نے میری آنکھوں کے سامنے آ کر چٹکی بجائی تو میں خیالوں کی دنیا سے واپس آئی. مجھے کہنے لگا کہ یہ کھانے کی ٹرے تمہارے لیے سمینہ باجی نے بھیجی ہے. یہ دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی اور جب اس کا شکریہ ادا کر کے اسے گھر کے اندر آنے کو بولا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے اور بھی بہت کام ہے. وہ جاتے ہوئے مجھے گہری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا. نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ مجھے اپنے پورے وجود میں سرد لہر دوڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. اب جب میں نے دروازہ بند کر دیا اور رسوئی گھر میں آئی تو ٹرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس میں بہت مزے کے کھانے تھے. اماں کو میں نے بتایا کہ یہ کھانا سمینہ باجی کے گھر سے آیا ہے. میں تو اس کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی کیونکہ میں نے اتنے ٹائم کے بعد اتنا لذیذ کھانا کھایا تھا. بار بار میرا دل سمینہ باجی کا مشکور ہو رہا تھا جن کی وجہ سے مجھے اتنا مزے کا کھانا کھانے کو ملا. اماں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو مجھے کہنے لگی کہ ہر حال میں انسان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. انسان کو روکھی سوکھی کھا کر بھی ایسے ہی شکر ادا کرنا چاہیے جیسے کہ یہ مرغ کھا کر انسان کرتا ہے. اماں کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ اماں یہ بھی تو دیکھو کہ کتنا ٹائم گزر جاتا ہے, ہمیں اچھا کھانا کھانے کو نہیں ملتا. ہمیشہ کی طرح اماں کو میری بات سن کر غصہ آ گیا. وہ مجھے کہنے لگی کہ انسان کو اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے, کبھی بھی اپنے سے اوپر نہیں دیکھنا چاہیے, ورنہ انسان ہمیشہ بے سکون ہوتا رہتا ہے. اگر اللہ نے انسان کو کسی نعمت میں کسی سے کم رکھا ہے تو بہت سی نعمتیں اس کو ایسی دی ہوں گی جن کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ ترس رہے ہوں گے, اور ان میں سے سب سے بڑی نعمت انسان کی تندرستی اور صحت ہے. یہ سب سن کر میں جی بھر کر شرمندہ ہوئی. اور پھر کچھ دن کے بعد جب میں یہ برتن اٹھا کر سمینہ باجی کے گھر میں گئی تو ان کی بات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی. وہ کہنے لگی کہ میں نے تو تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں بھیجا اور یہ برتن تو ہمارے نہیں ہیں, ہو سکتا ہے یہ کسی اور کے گھر سے آئے ہوں, تمہیں سمجھنے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو. ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی. ہمارے گھر میں بھلا کس نے کھانا بھجوانا تھا؟ اس ملازم نے آپ کا ہی نام لیا تھا. تبھی سمینہ باجی کہنے لگی کہ کون سا ملازم تھا, اور اس بات پر میں خاموش ہو گئی. انہیں کہنے لگی کہ میں اس کا نام نہیں جانتی بلکہ میں نے اسے کبھی کہیں نہیں دیکھا. سمینہ باجی کہنے لگی کہ بس پھر ٹھیک ہے, یہ کھانا کسی اور نے بھیجا ہوگا. اب تم جاتے ہوئے یہ برتن اپنے ساتھ لے جاؤ کیونکہ ہمارے یہ کسی کام کے نہیں ہیں. پھر میں ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اپنے گھر واپس آ گئی تھی. سمینہ باجی کی شادی ہو رہی تھی اور چند دن میں ہی وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال میں جا رہی تھی. ان کی چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا کیونکہ ان کے شوہر کو پاکستان سے باہر جانا تھا. یہ سن کر مجھے ان پر رشک آنے لگا. وہ ماں باپ کے گھر میں بھی عیش و عشرت سے رہیں اور اب سسرال بھی انہیں بہت اچھا اور امیر ملنے والا تھا. اسی بات کا ذکر جب اماں سے کیا تو ہمیشہ کی طرح وہ مجھے لتاڑنے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے, یوں کسی کو حسد کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. شام کو اماں ابا کے سونے کے بعد میں صحن میں آ کر بیٹھ گئی. آج چاندنی رات تھی اور ہمیشہ کی طرح چاندنی رات میں مجھے اکیلے بیٹھ کر چاند کو دیکھنا, اس سے باتیں کرنا بہت اچھا لگتا تھا. آدھی رات گزر چکی تھی. اماں ابا بے خبر سو رہے تھے اور میں اپنے اسی مشغلے میں مصروف تھی. تبھی مجھے اپنے آس پاس کسی کی سرگوشی سنائی تھی. کیا بات ہے, تم چاند کو اتنے غور سے دیکھ رہی ہو, کیا اس میں کسی کا چہرہ نظر آ رہا ہے؟ یہ سرگوشی بالکل میرے کان کے پاس ہوئی تھی.
میں ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ جب آس پاس دیکھا تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میرے آس پاس ہنسی کی آواز گونجی۔ میں پریشان ہو گئی۔ دل ہی دل میں مجھے ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ میرے آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا، مجھے نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی، کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب میں گھبرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاید آج میری قسمت میں پرسکون نیند نہیں لکھے تھے۔ جیسے ہی میں نے چادر کھول کر اپنے اوپر اوڑھی تو چادر کھینچ کر کسی نے دور پھینک دی، اور پھر سے وہی آواز سنائی دی کہ آج چاندنی رات میں تم میرے ساتھ باتیں کرو، تم چاند کو دیکھو اور میں تمہیں دیکھتے ہوئے یہ رات بتا دوں گا۔ میں بری طرح سے چیخنے چلانے لگی۔ مجھے سخت ڈر لگ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ آواز کس کی تھی، میرے پاس کون تھا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر میرے ابا میرے کمرے میں آ گئے۔ اماں نے کمرے کی روشنی جلا دی، مجھے کہنے لگی، کیا ہوا ہے، کیوں تم شور مچا رہی ہو؟ اماں ابا کو دیکھ کر میں سٹ پٹ آ گئی تھی۔ اب ابا کی موجودگی میں اماں کو کیا بتاتی کہ مجھے کسی جوان لڑکے کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اماں کو کہنے لگی کہ میں خواب میں ڈر گئی تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں آج آپ کے ساتھ سونا چاہتی ہوں۔ ابا تو میری بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ میری بیٹی سچ میں جھلی ہو گئی ہے۔ اماں پھر میرے پاس آ کر لیٹ گئی اور کہنے لگی کہ کتنی بار کہا ہے کہ نماز وقت پر ادا کیا کرو اور سوتے وقت آیت الکرسی اور قرآنی آیات کا اہتمام کیا کرو، ورنہ شیطان ایسے ہی انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وہ انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ اماں کی باتوں کو میں غور سے سن رہی تھی۔ پھر اماں کے ساتھ لپٹے ہوئے میں بالآخر نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی، مگر آخری خیال مجھے اسی آواز کا آیا تھا کہ وہ آواز کس کی تھی اور بولنے والا مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا تھا، کیا وہ کوئی جن تھا؟ یہ سب سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی۔ اب اکثر ہی مجھے وہ آواز سنائی دینے لگی تھی۔ میں جب بھی اکیلی ہوتی تو مجھے اپنے کان کے پاس سرگوشی سنائی دیتی، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی، کبھی کبھی میں بری طرح سے بوکھلا جاتی، اور شرم کے مارے میں یہ بات اماں کو بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ اب جب اماں بھی مجھے یوں بوکھلائے ہوئے انداز میں دیکھتی تو کہنے لگتی، کیا ہوا ہے تمہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اور میں اماں کو ٹال دیا کرتی۔ کبھی برتن دھوتے ہوئے ٹونٹی خود بخود کھل جاتی، کبھی کھانا بناتے ہوئے آگ خود بخود بجھ جایا کرتے، اور کبھی خود بخود جلنے لگتے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جو بھی مجھے کھانا کھانے کا دل کرتا یا جو چیز مجھے اچھی لگ رہی ہوتی وہ چیز میرے پاس آ جاتے، میں جس چیز کی بھی فرمائش کرتی وہ چیز میرے سامنے حاضر ہو جاتی، اور میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی کہ وہ کون ہے جو میری ہر فرمائش کو پورا کر رہا ہے۔ کتنے دن ہو گئے تھے میں نے کوئی تصویر نہیں بنائی تھی، میں ذہنی طور پر الجھی ہوئی تھی، اس وجہ سے میرا یہ مشغلہ بھی تقریباً ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اب جب میں تصویر بنانے لگی تو یکدم کاپی پر ایک اجنبی شخص کا سکیچ بن گیا تھا۔ اب جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی چہرہ تھا جو اس دن میں نے جنگل میں دیکھا تھا، اور دوسری بار جسے میں نے اپنے دروازے پر دیکھا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ سکیچ تو میں نے نہیں بنایا، تو یہ خود بخود میری پوری کاپی پر ہر صفحے پر یہی سکیچ کیسے بن گیا؟ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر اماں نے یہ کاپی دیکھ لی تو مجھ پر غصہ کریں گی کہ یہ میں کس کا سکیچ بنا رہی ہوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اماں میرے پاس آ گئی، میرے ہاتھ سے کاپی چھین کر کہنے لگی کہ تم کیا ہر وقت فضول چیزیں بناتی رہتی ہو؟ ذرا بتاؤ مجھے، تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ گھر کے کاموں میں تم میری مدد کروا دو؟ ہر وقت تم پینسل کاپی لے کر یہ فالتو کے کام کرتی رہتی ہو، ادھر دکھاؤ تو کیا بنا رہی ہو؟ اب میرا خوف کے مارے برا حال تھا، اماں اگر یہ سب دیکھ لیتی تو وہ مجھ پر غصہ کرتی، اور مجھے اماں کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ مگر اماں نے مجھے کچھ بھی کہے بغیر کاپی میرے حوالے کر دی اور کہنے لگی کہ فوراً سے یہ فضول کام چھوڑ کر باہر آؤ اور کھانا بنانے میں میری مدد کرو، آج کچھ مہمانوں نے گھر آنا ہے، اس لیے آج کھانے پر اہتمام ہوگا۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، بھلا ہمارے گھر میں کس نے آنا تھا اور کھانے پر اہتمام کیسا؟ اماں کے جانے کے بعد جب میں نے کاپی کھول کر دیکھا تو
یہ دیکھ کر میرا منہ پھر سے حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ پوری کاپی کے صفحے بالکل کورے تھے، اس پر کسی قسم کا کوئی اسکیچ نہیں بنا تھا۔ میں حیران پریشان سی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ تبھی اماں دوبارہ سے کمرے میں آئی اور مجھے غصے سے کہنے لگی کہ تم تو بالکل ہی باولی ہو گئی ہو، اسی لیے میں تمہارے باپ سے کہتی تھی کہ تمہیں زیادہ ڈیل نہ دے، تمہیں زیادہ پڑھنے لکھنے نہ دے، ورنہ یہ لڑکیاں پاگل ہو جاتی ہیں اور اپنے آپ میں ہی نہیں رہتی۔ تبھی میں لڑکیوں کی پڑھائی کے خلاف ہوں۔ اب اماں کی باتوں سے تنگ آ کر میں فوراً سے رسوئی گھر میں آ گئی، اور جب دیکھا تو آج ایک طرف اماں نے چاول پکانے کے لیے رکھے تھے، دوسری طرف وہ گوشت بنا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اماں سے کہنے لگی، آج کون آ رہا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ تمہارے ابو کے دور کے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے گھر میں آج رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تمہارے ابو کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمہارے لیے ہاتھ مانگنے یہاں آنا ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنی طرف سے کسی چیز میں کمی نہ ہونے دے، اور تم بھی ذرا اچھے سے کپڑے پہن کر اپنا حلیہ درست کر لینا۔ یہ بات کہتے ہوئے اماں نظریں چرا گئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے سادگی سے رہنے کا درس دیتی تھی۔ اگر کبھی میں آنکھوں میں کاجل لگا لیتی تو اماں کو سخت غصہ آتا اور وہ مجھے کہتی کہ شریف لڑکیاں یوں بناؤ سنگھار کر کے گھر میں نہیں رہتی، تم ہمارا ناک کٹواؤ گی، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے بیٹی کو بالکل ہی ہاتھ سے نکال دیا ہے، ہماری بیٹی ہماری کوئی بات نہیں سنتی۔ اور اب اماں خود ہی مجھے اپنا حلیہ بہتر کرنے کو کہہ رہی تھی، جبکہ میں رشتے کی بات سن کر کدرے پریشان ہو گئی تھی۔ سوچنے لگی کہ وہ جانے کون لوگ تھے اور کیسے ہوں گے، اور اماں اور ابا دونوں ہی اپنے خاندان میں اکلوتے تھے، نہ تو میرا ننھیال میں کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی ددیال میں، مگر مجھے اس بات پر یقین تھا کہ ابا کے رشتہ دار بھی یقیناً ابا کی طرح غریب غربا ہی ہوں گے۔ اگر انہوں نے مجھے پسند کر لیا اور میری وہاں پر شادی بھی ہو گئی تو یقیناً وہاں پر میری زندگی اس زندگی سے مختلف نہیں ہوگی۔ یہی سوچ کر میں منہ بسوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر کپڑے بدلنے کے بعد جب میں نے ٹوٹے ہوئے آئینے میں دیکھتے ہوئے آنکھوں میں سرما ڈالا تو تبھی میرے کان میں وہی سرگوشی کی آواز سنائی تھی کہ تم آج بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہو، تمہیں دیکھ کر دل کہہ رہا ہے کہ تمہیں ساری دنیا سے چرا لوں۔ میرے ہاتھ سے سرما دانی چھوٹ کر نیچے گر گئے تھے۔ اماں کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے لڑکی، تم تو بالکل ہی باولی ہو گئی ہو، سرما دانی تم نے نیچے پھینک دی، میرا سارا سرما تم نے ضائع کر دیا، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ اماں غصے سے بول رہی تھی، اور میں حیرت کی بت بنی وہیں پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی، کیونکہ میں نے شیشے میں وہ شبیہ دیکھ لی تھی۔ وہ نظر آنے والی شبیہ کسی اور کی نہیں بلکہ اسی شخص کی تھی جو میں نے دروازے کے باہر دیکھا تھا، مگر جیسے ہی میں نے اسے پلٹ کر دیکھا تو وہ شیشے میں نظر آنے والا ایکس اچانک سے غائب ہو گیا تھا، اور میرے پیچھے کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا۔ میں حیران پریشان سی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ میرے ساتھ کہیں یہ کوئی پراسرار معاملہ تو نہیں چل پڑا۔ یہ سوچتے ہی مجھے جنات کے حوالے سے سنے سنائے ہوئے اور دیکھے ہوئے واقعات یاد آنے لگے۔ 2-3 لڑکیاں گاؤں میں ایسی تھیں جنہیں دورے پڑتے تھے اور ان کے منہ سے عجیب مردانہ قسم کی آوازیں نکلتی۔ کتنے ہی عاملوں پیروں فقیروں کو انہیں دکھانے کے لیے گھر لے جایا گیا، مگر کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر سکا، اور پھر وہ ماں باپ کے گھر میں ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ ایک کی تو موت واقع ہو گئی تھی، جبکہ دوسری ابھی بھی برے حالوں میں زندگی گزار رہی تھی۔ اسے اپنے بھائی کے بچے اور بھاوج اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، اور بات بات پر یہی جتاتے کہ یہ عورت ان کے لیے مصیبت بن کر رہ گئی ہے، اور ان کی زندگی اس عورت کی وجہ سے بہت مشکل ہو گئی ہے۔ جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ ابھی میرے ذہن میں بار بار اسی کی شبیہ لہرا رہے تھے، اور میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اگر مجھ پر بھی جن عاشق ہو گیا اور اس نے میری کسی جگہ پر شادی نہ ہونے دی تو میرا کیا ہوگا؟ میرا تو کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، میرے ماں باپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اگر مجھے بھی کچھ ہو گیا تو وہ دونوں جیتے جی مر جائیں گے۔ یہ سوچ کر میں کانپ کر رہ گئی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اماں سے اس بارے میں بات کر لینی چاہیے، تاکہ اگر میرے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ ہے تو میں وقت پر ہی اس سے جان چھڑوا لوں۔ ایسا نہ ہو
کہ وقت گزرنے کے بعد پچھتاوا مقدر بن جائے اور میرے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ شام کو جب لوگ گھر مجھے دیکھنے آئے تو انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی اور ان کے ساتھ ایک مرد بھی تھا، اور ساتھ ایک میری عمر کی لڑکی بھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت سی گوری چٹی اور فیشنی سی لڑکی تھی۔ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ ان لوگوں کو بھی میں پسند آئی تھی۔ میری سادگی بھری معصومیت کے وہ لوگ قائل ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی بھی بات بات پر اپنے بھائی کی تعریف کرتی اور کہتی کہ میرے بھائی تو خود یہاں کر آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، مگر امی ابو نے کہہ دیا کہ گاؤں کا ماحول ایسا نہیں ہے، وہ اب آپ کو شادی کے بعد ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں نے شرما کر سر جھکا لیا تھا، مگر میرے دل میں کہیں نہ کہیں خوف بیٹھا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن میری شادی نہ ہونے دے، وہ میری زندگی برباد کر دے، اور اگر ایسا ہو گیا تو کیا میں ساری زندگی خوشیوں کو ترستے ہوئے اس گھر میں گزار دوں گی؟ یہ سوچ کر ہی میں کام کر رہ جاتی۔ جاتے جاتے ان لوگوں نے میرے ماں باپ کو رشتے کا اندیا دیا تھا۔ میرے امی ابو بہت خوش تھے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ شہر میں رہتے تھے اور اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے اور بڑے بیٹے کی شادی انہوں نے خاندان سے باہر کی تھی۔ گھر میں آتے ہی وہ اپنے شوہر کو لے کر الگ ہو گئی تھی، اسی لیے وہ لوگ چاہتے تھے کہ دوسرے بیٹے کی شادی وہ خاندان میں کریں تاکہ وہ لڑکی ان کے ساتھ اسی گھر میں ایڈجسٹ ہو کر رہے۔ اسی لیے ان کا دھیان میری طرف چلا گیا تھا۔ کئی سال پہلے انہوں نے مجھے خاندان کی ایک شادی میں دیکھا تھا۔ وہ میری امی کے سلیقے اور سمجھداری کے قائل تھے، اسی لیے وہ میرا رشتہ لینے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ ان لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ بس سادگی سے مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر جہاں پر امی ابو نے اطمینان کا سانس لیا، وہیں پر میں بھی دل ہی دل میں پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے میری شادی بھی ہوگی یا وہ جن مجھ پر ہمیشہ کے لیے مسلط ہو کر رہ جائے گا۔ وہ بار بار مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا، میرے کان میں اپنی گھمبیر آواز میں سرگوشی کرتا اور میرے سیدھے کاموں کو الٹا کر دیتا، اور جب مجھے امی سے ڈانٹ پڑنے والی ہوتی تو وہ میرے الٹے کاموں کو سیدھا کر دیتا۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے اس قدر پریشان کرتا کہ میں دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر رو پڑتی، اور میری اس حالت کو دیکھ کر اماں سمجھتی تھی کہ شاید میں اس گھر میں جانے کے خیال سے افسردہ ہو رہی ہوں۔ تب وہ مجھے گھر بسانے کے گر بتانے لگتی اور کہتی کہ ایک نہ ایک دن ہر لڑکی کو رخصت ہو کر اپنے سسرال میں جانا ہی ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ تمہیں اللہ اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے۔ اور پھر ان تمام خدشات کو لے کر میں سسرال آ گئی۔ مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی ہو گئی تھی، اور وہ جو جن مجھ پر عاشق تھا اس نے میری شادی آخر کیسے ہونے دی۔ میں نے تو آج تک یہی دیکھا تھا کہ جنات کسی انسان کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ ساری زندگی اس پر مسلط ہو کر رہتے ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں اور اس کی کبھی بھی شادی نہیں ہونے دیتے۔ مگر میرے ساتھ معاملہ الٹ ہوا تھا۔ شادی کے بعد جب میں رخصت ہو کر سسرال آئی تو سسرال کا ماحول بہت اچھا تھا۔ میرے ساس سسر اور میرے شوہر میرا خیال بھی رکھتے اور میری بہت زیادہ پرواہ کرتے۔ انہی دنوں میری جٹھانی بھی سسرال آ کر رہنے لگی۔ وہ امید سے تھی اور اس کے آخری دن چل رہے تھے۔ جبھی میرے جیٹھ کہنے لگے کہ اس حالت میں اس کا اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک اس گھر میں رہے گی۔ اس بات پر بھلا کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بلکہ میری ساس نے تو اس بات پر شکر ادا کیا تھا کہ اس طرح سے ان کا بیٹا ان کے قریب رہ سکتا ہے، وہ انہیں روزانہ دیکھ سکتی ہے، جبکہ اس سے پہلے تو ان کو اپنے بیٹے کی شکل دیکھے ہوئے کتنے دن گزر جاتے تھے۔ میری جیٹھانی میرے کمرے میں زیادہ وقت گزارنے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے انہیں دیکھ کر الجھن ہوتی تھی۔ وہ میرے کپڑوں پر، میرے اٹھنے بیٹھنے پر، ہر چیز میں نقص نکالتی، اور باتوں باتوں میں مجھے کہتی کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیسے وقت گزار رہا ہے؟ وہ تو میری چھوٹی بہن کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میری ساسو ماں نے زبردستی ان کی شادی تمہارے ساتھ کروا دی۔ وہ تو کہتا تھا کہ میں کسی پینڈو لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل دکھتا تھا، پھر میں بھی سن کر میرا دل بری طرح سے افسردہ ہو گیا تھا۔ آج شام کو جب میرے شوہر گھر آئے تو انہوں نے بھی میرا بجھا ہوا رویہ دیکھا تو وہ چونک اٹھے، مجھ سے میرے رویے کا سبب پوچھنے لگے۔ میں نے بے روحی سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ بھلا ان سے زیادہ منافق شخص میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے تو انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟
मुझे गुमसुम देखकर वो कहने लगे कि कहीं घूम फिर आते हैं, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। वैसे भी आज मेरे दोस्त के घर में फंक्शन है, तुम्हें जो मैंने मुंह दिखाई में कंगन गिफ्ट किए थे वो कंगन पहनकर तुम मेरे साथ चलना। उनकी बात सुनकर तैयार होने के बाद जैसे ही मैंने अपना लॉकर खोला तो ये देखकर मेरा हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया कि मेरा पूरा लॉकर खाली था, उसमें कोई जेवर मौजूद नहीं था। मैं ये देखकर बुरी तरह से डर गई और अपने शोहर से कहने लगी कि मेरा तो लॉकर खाली है, यहाँ पर कोई भी जेवर मौजूद नहीं है। ये बात सुनकर मेरे शोहर भी हैरान रह गए। अब जब उन्होंने लॉकर देखा तो वहाँ पर मेरा कोई भी गोल्ड मौजूद नहीं था और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर अपनी कुछ जायदाद के कागज़ भी रखे थे और कुछ अहम फाइल्स भी थी। वो सब कुछ यहाँ से गायब था। मेरे शोहर मुझ पर गुस्सा करने लगे कि आखिर ये सब सामान कहाँ गया, तुमने कहाँ रखा। मैं उनके गुस्से से सहम कर रह गई। शोर की आवाज़ सुनकर सभी लोग वहाँ पर आ गए। मेरी सास भी परेशान थी कि आज तक इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी जेठानी जहर खंद लहजे में कहने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अपने जेवर अपने माँ बाप को दिए हों। वैसे भी वो गरीब लोग हैं, हो सकता है कि उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए उसके जेवर को बेच दिया हो। जेठानी की ये बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। मैं उससे कहने लगी कि मेरे माँ बाप ऐसे नहीं हैं और ना ही वो ऐसा कर सकते हैं। मैंने ये जेवरात खुद यहाँ पर रखे थे। मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया है। मुझे अपनी जेठानी की भी समझ आ गई थी कि पहले तो वो जो मेरे साथ अच्छी बन रही थी, अब वो सबके सामने मुझे झूठा और मुनाफिक साबित करने की कोशिश कर रही थी। और मैं इस बात पर हैरान थी कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। मेरे शोहर मुझ पर गुस्सा थे और बाकी घरवाले भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने भी जेठानी की बातों पर यकीन कर लिया था। उन्हें लगता था कि ये सब जेवरात मैंने अपनी माँ के घर में रखे हैं और मुझे बार बार रहकर उसे जिन का ख्याल आ रहा था कि कहीं उसने मुझे सबकी नज़रों में रुसवा करने के लिए ऐसा तो नहीं किया। इस ख्याल का आना था कि मैं फूट फूट कर रो पड़ी। तभी मुझे अपने कान में वही आवाज़ सुनाई दी कि फ़िक्र मत करो, तुम्हारा मसला जल्दी हल हो जाएगा। इस सब की ज़िम्मेदार तुम्हारी जेठानी है, उसकी असलियत खुद ही सबके सामने आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आवाज़ सुनकर मैंने सर उठाकर देखा, मगर आज भी हस्बे मामूल में अकेली थी। मगर ये सुनकर मेरा दिल तसल्ली में आ गया था कि मेरे दिल में जितने भी खदशात थे दूर हो गए थे। मैं बिला वजह ही उस जिन के लिए गलत सोच रही थी, मगर मुझे इतना भी इल्म था कि उसने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और यकीनन अब की बार भी वो मेरे साथ कुछ गलत करने वाला नहीं था। फिर अगले ही दिन रात को मेरी जेठानी की तबीयत ख़राब हो गई। उसे जब हस्पताल लेकर गए तो तब मेरे जेठ ने मेरी नंद से कहा कि कमरे की सफाई अच्छे से करवा देना। काफ़ी दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने भी अच्छे से सफाई नहीं की। मुझे तो कोई चीज़ जगह पर मिलती नहीं है। जब तक हम लोग वापस नहीं आते, मुलाजमा के साथ मिलकर कमरे की सफाई करवा दो। और फिर कमरे की सफाई के दौरान ही मेरे वो तमाम जेवरात और जायदाद के कागजात मेरी जेठानी के कमरे में मिल गए थे। ये बात मेरी नंद ने मुझसे छुपा ली थी। वो सारी चीज़ें उठाकर अपने माँ बाप के कमरे में चली गई और फिर शाम को जब मेरी जेठानी ने एक नन्ही गुड़िया को जन्म दिया और सब लोग जब घर वापस आ गए तो तब मेरी नंद ने सब लोगों को बताया कि ये तमाम जेवरात भाभी के कमरे से मिले हैं। मेरी जेठानी तो इस बात पर हैरान थी कि वो जेवरात सबके हाथ कैसे लग गए, क्योंकि वो उसने अपने लॉकर में रख दिए थे और घर पर इन चीज़ों की मौजूदगी जेठानी की समझ से बाहर थी। वो इस बात पर हैरान परेशान थी और फिर बातों ही बातों में उसके मुंह से ये बात निकल भी गई कि बैंक से ये चीज़ें घर में कैसे आ सकती हैं। तभी सब लोगों को भी इस बात का इल्म हो गया कि वो झूठ बोल रही थी और उसने मुझे सबके सामने रुसवा करने की साजिश की थी। उस दिन के बाद जितने दिन भी मेरी जेठानी यहाँ पर रही, वो मुझसे शर्मिंदा सी नज़रें चुराए रही थी और मैं इस बात पर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि मुझसे ये घिनौना इल्ज़ाम हट गया था और मैं सबकी नज़रों में सुरखरू हो गई थी। अब मेरे शोहर ने भी अपने रवैये की मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारा एतबार करना चाहिए था। मेरी जेठानी जब अपने घर चली गई तो उसके बाद मैंने भी सुख का सांस लिया था। अब इस बात को कितने ही साल गुजर चुके हैं। मेरी छोटी नंद भी अपने घर की हो चुकी है और मेरी जेठानी के साथ मेरे ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। वो आज भी अपने किए पर शर्मिंदा है और आज भी मुझे गंभीर आवाज़ सुनाई देती है।
آج بھی مجھے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، مگر میرے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ میرے سامنے نہیں آتا۔ میری زندگی میں وہ سب کچھ حاصل ہو گیا تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا تھا۔ میرے شوہر نے جب مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کا شوق ہے، تبھی میں نے شوہر کے سامنے اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں مصوری کرنا چاہتی ہوں، اور پھر میرے شوہر نے ایک انسٹیٹیوٹ میں میرا داخلہ کروا دیا اور چند ہی دن میں مصوری کرنا سیکھ گئی تھی۔ اب تو میری بنائی ہوئی پینٹنگز بھی گیلری میں جگہ بنانے لگی تھی اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے لگی تھی۔ اب کتنے ہی لوگ مجھے مصور کے طور پر جانتے تھے۔ زندگی میں سب کچھ تھا، خیر خوشی تھی، بچے بھی تھے، مگر اس کے باوجود بھی یہ خلش تھی کہ میرا شوہر مجھے پسند نہیں کرتا۔ وہ مجھے پینڈو لڑکی سمجھتا تھا۔ اس دن میرے شوہر نے مجھے گھیر لیا، مجھے کہنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ، تمہاری آنکھیں اس قدر بجھی کیوں رہتی ہیں؟ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں آیا؟ تب میں نے روتے ہوئے ان سے یہ ساری باتیں کہتی جو میں نے کتنے وقت سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی۔ کیا آپ اپنی بھابھی کی بہن کو پسند کرتے تھے؟ تبھی وہ میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگا کہ بھابھی خود اپنی بہن کی میرے سے شادی کروانا چاہتی تھی، مگر میں اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور میرے انکار پر ہی میرے امی ابو نے اس کا رشتہ میرے لیے نہیں مانگا۔ اور پھر جب امی ابو نے میرے سامنے تمہارا نام لیا تو تمہاری سادگی اور شرافت کی تعریف کی، تو پھر بنا دیکھے ہی ان کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ اور پھر جب تمہیں دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ امی ابو میرے لیے غلط نہیں سوچ سکتے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میری نظروں کے سامنے سے بھی بدگمانیوں کے بادل چھٹ گئے تھے، اور اب سارا منظر مجھے صاف نظر آنے لگا تھا۔